یہ کہانی ایک بڑے شہر کی ہے جہاں زندگی ہمیشہ مصروف و تیز رفتار رہتی تھی۔ شہر کے گلی کوچے بھرے ہوئے تھے اور ہر طرف گاڑیوں کا شور، لوگوں کی گفتگو اور دوڑتی بھاگتی زندگی کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ مگر اس مصروف شہر کے گہما گہمی کے پیچھے ایک پرانی گلی بھی تھی جس کا نام کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یہ گلی شہر کے ایک قدیم حصے میں واقع تھی جہاں کی عمارتیں خستہ حالت میں تھیں اور کھڑکیاں کبھی کبھار ہی کھلی نظر آتی تھیں۔ گلی کے آخر میں ایک پراسرار مکان تھا جسے اندھیر مکان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شہر کے لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت جب گلی کی روشنی مدھم ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے تو اس مکان سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ کبھی بچوں کی چیخیں سنائی دیتی، کبھی کسی عورت کی ہنسی جو دل دہلا دینے والی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ رات کے وقت وہ مکان کے ارد گرد سایوں کی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تھے جو اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں شہر میں افواہوں کی طرح پھیل چکی تھی، مگر کسی نے کبھی ان کہانیوں کی حقیقت جاننے کی ہمت نہیں کی تھی۔ احمد ایک نوجوان رپورٹر شہر کی سب سے بڑی اخبار کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کی دلچسپی ہمیشہ سنسنی خیز کہانیوں میں رہتی تھی۔ وہ اکثر ایسی جگہوں پر جاتا تھا جہاں خطرہ ہوتا اور ان کہانیوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا جو دوسروں کے لیے صرف افواہیں تھیں۔ جب اس نے اندھیر مکان کی کہانیوں کے بارے میں سنا تو اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا، ان کہانیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ اس کے دوستوں اور ساتھیوں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر احمد کا تجسس اس کی ہمت سے زیادہ تھا۔ ایک رات جب چاند کی روشنی دھندلی تھی اور گلیاں سنسان تھیں، احمد نے اپنے کیمرے اور ٹارچ کے ساتھ گلی کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سی سرد ہوا کا احساس ہوا۔ حالانکہ موسم گرم تھا، اس نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر گلی خالی تھی۔ جیسے جیسے احمد گلی کے آخر میں واقع اندھیر مکان کے قریب پہنچتا گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ مکان کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی مکان کے اندر ڈالی مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور مکان کے اندر قدم رکھا۔ مکان کے اندر کا منظر خوفناک تھا۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے اور فرش پر گرد کی موٹی تہ جمع تھی۔ دیواروں پر پرانی پینٹ ادھڑ چکی تھی اور فرش کے تختے چرچرا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، اس کی ٹارچ کی روشنی اچانک چپکنے لگی اور ایک لمحے کے لیے بجھ گئی۔ جب احمد نے ٹارچ دوبارہ جلائی تو اس نے دیکھا کہ ایک پرانی کرسی پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اور وہ بے حرکت تھی، جیسے کسی پرانی تصویر کی طرح۔ اس کے سفید لباس پر مٹی اور گرد تھی جو اسے اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عورت کی آواز گونجی جو سرد اور پراسرار تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو۔ احمد نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ عورت ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جو مکان کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ مکان کبھی بھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو یہاں کی حقیقت جاننے آتا ہے۔ عورت کی بات مکمل ہوتے ہی احمد نے دیکھا کہ مکان کے کونے کونے سے سائے حرکت کرنے لگے۔ یہ سائے دیواروں اور فرش پر تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ انہیں قابو میں کر رہا ہو۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اچانک زور سے بند ہو گیا۔ احمد نے پورا زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ جیسے کسی نے اندر سے بند کر دیا ہو۔ اسی لمحے اس کی ٹارچ ایک بار پھر بجھ گئی
اور مکان کی تاریکی نے اسے گھیر لیا۔ اندھیرے میں وہ سائے اور زیادہ واضح ہو گئے، جیسے وہ دیواروں سے نکل کر زمین پر رینگ رہے ہوں۔ اچانک احمد کو محسوس ہوا کہ مکان کی دیواریں قریب آ رہی ہیں، جیسے کہ وہ سکڑ کر اس کے گرد بند ہو رہی ہوں۔ زمین ہلنے لگی اور فرش کے تختے چرچرانے لگے، جیسے کوئی ان کے نیچے حرکت کر رہا ہو۔ کچھ دن بعد گلی میں پولیس کو احمد کا کیمرہ ملا۔ اس کا کیمرہ مٹی اور دھول میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کی آخری ویڈیو نے سب کو خوف زدہ کر دیا۔ ویڈیو میں وہی پراسرار عورت نظر آ رہی تھی جو کرسی پر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، اب تم بھی اس مکان کا حصہ بن چکے ہو۔ احمد کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پولیس نے بہت تلاش کی، مگر اندھیر مکان کے اندر اور باہر کچھ بھی غیر معمولی نہیں ملا۔ آج بھی جب کوئی رات کے وقت اس گلی سے گزرتا ہے تو کبھی کبھار لوگوں کو اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اندھیر مکان کے اندر ایک پرانی کرسی پر کسی عورت کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے، مگر جب وہ قریب گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اندھیر مکان کی یہ کہانی ایک راز بن کر رہ گئی ہے، اور اب بھی لوگ اس گلی سے گزرنے سے گھبراتے ہیں۔ احمد کی گمشدگی کے بعد سے گلی کی خوفناک سرگوشیاں کبھی ختم نہیں ہوئی، اور سنا ہے کہ جو بھی وہاں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے، جیسے وہ مکان اپنے اندر لوگوں کو سمیٹ لیتا ہے۔